اسپیرنٹس جو نیکسٹ آپ کا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ٹپس اینڈ ٹرکس فار آئی آر پیپر. آئی آر پیپر میں ہائی ایکسیلنٹ مارکس لینے کے لیے کیا ٹیکنیکس یوز کرنی چاہیے. سب سے جو پہلا نمبر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر کوشچن کا جو ہے آؤٹ لائن بنانی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. شارٹ سی آؤٹ لائن آپ بنا دیں, جیسے میں نے پچھلے چند کوشچنز میں جو ہے آپ لوگوں کو بنا کے دکھائی ہے کہ میجر ہیڈنگس کا جسٹ آؤٹ لائن بنا دیں. ٹھیک ہے. اور جو سب ہیڈنگز آپ نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں. میں نے بہت سارے کوشچنز آپ کو اٹیمپٹ کر کے دکھائے ہیں پاس پیپرز میں سے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو آپ دیکھ لیجئے. اور اس کے علاوہ جو ہے تھنک ان ٹرم آف آئی آر. آئی آر میں جو اسٹوڈنٹس کے لو مارکس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے پرسپیکٹو میں نہیں سوچتے. کوشچن کو وہ تھوڑا سا کرنٹ افیئر کے پرسپیکٹو میں آنسر کر دیتے ہیں. What does it mean by think in term of IR? IR کے سینس میں تھنک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تھیریز کی سینس میں سوچنا ہے. کسی بھی چیز کو آپ نے اب ایکسپلین کرنا ہے. جیسے میں نے 2-3 کوشچن آپ کو ایکسپلین کر کے جس میں جو ہے میں نے آپ کو کولڈ وار لانگیسٹ پیریڈس کا میں نے آپ کو کوشچن اٹیمپٹ کر کے دیا ہے. اس میں میں نے آپ کو 2 تھیریز کا جو ہے وہ ایکسپلین کیا, ریلیٹ کیا اس کے ساتھ اسٹرکچر ریئلزم اور نیوکلیر ڈیٹرنس. دونوں تھیریز ہیں بیسیکلی انٹرنیشنل ریلیشن کی. اور اس کے اندر سیکیورٹی, وار, پیس کا کنسیپٹ کو انوالو کیا, پولیرٹی کو لے کے آئے. تھنک ان ٹرم آف آئی آر. آئی آر کے جو میجر کنسیپٹس ہیں لائک سیکیورٹی, لائک تھیریز, ٹھیک ہے, جس میں اکانومک لبرلزم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسٹریٹجک تھیریز کی بات کریں تو ریئلزم ہے, لبرلزم ہے, نیو لبرلزم ہے, نیو ریئلزم ہے, اسٹرکچر ریئلزم ہے, سوری اسٹرکچرلزم ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ جو ہے آپ ان کو, کنسٹرکٹیوزم ہے. ٹھیک ہے. ان سینس میں سوچیں, چیزوں کو ریلیٹ کریں, پراپر ہیڈنگز, کازز, ریزنز ان سے تلاش کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ریلیشن کے جو کنسیپٹ ہیں اس میں ایلیمنٹس آف پاورز آتے ہیں, تو وہ جہاں پہ یوز ہوں ان کو یوز کریں. اس کے علاوہ جو ہے وار والے کنسیپٹ کے اندر آپ نے کازز آف وارز پڑھے ہیں, ان کو جہاں یوز ہو ہیڈنگز ان سے بنائیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک اور پورشن ہے انٹرنیشنل لا. جب کسی مسئلے کا حل پوچھا جائے تو آپ نے انٹرنیشنل لا کو سب سے پہلے لے کے آنا ہے. یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر کے لوکل جو ہے نا سولوشن بتاتے. سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے انٹرنیشنل لا کو لے کے آنا ہے. انٹرنیشنل لا میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے. انٹرنیشنل ٹریٹیز سیکنڈ نمبر پہ آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی مسئلہ ہے, جیسے فار ایگزامپل کشمیر کا ہی لے لیں, تو سب سے پہلے آپ نے ان ٹرم آف انٹرنیشنل لا سوچنا ہے. پھر آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن کی سینس میں جو ہے گلوبل لیول پہ جو کچھ کیس اسٹڈیز کو لے کے آنا ہے کہ اس طرح سے مسائل حل ہوئے ہیں باقی اسٹیٹس کے, تو ادھر بھی حل ہو جانا چاہیے. مطلب پیرللز ڈرا کرنے ہیں ود دا اسٹیٹس. یو آر گوئنگ ٹو پرپوز سولوشن فرام دا انٹرنیشنل سینیریو. ٹھیک ہے. تو اگر کسی 2 اسٹیٹ کے بیچ میں مسئلہ اس طرح سے حل ہوا ہے تو آپ وہی انالوجی یہاں پہ ڈرا کریں. اسی طرح افغان کا ڈیورن لائن کا ایشو ہے, تو اس کو سب سے پہلے انٹرنیشنل ریلیشن کے پرسپیکٹو, انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں لائیں, یونائٹڈ نیشن کو انوالو کریں. اور انٹرنیشنل سینیریو میں ایک تو سیکنڈ نمبر پہ انٹرنیشنل کیس اسٹڈیز کو لائیں. اور کیس اسٹڈیز کے بعد جو تھرڈ چیز ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں, وہ آپ کے پاس گریٹ پاورز کا رول ہے. رول آف یو ایس اے, رول آف رشیا, رول آف چائنا, رول آف ریجنل کنٹریز. اس کے علاوہ رول آف آرگنائزیشنز. یہ 4th آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل ریلیشن میں جب آپ نے سوچنا ہے تو ان سینس میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا. تھنک ان ٹرم آف آئی آر. جن جن چیزوں کے کنسیپٹ آپ نے آئی آر میں پڑھے ہیں وہی آپ نے انہیں کو آپ نے یوز کرنا ہے. آئی آر آپ کو مسائل کی کازز کی بھی تھیریز بتاتا ہے, مسائل کے حل کی بھی جو ہے چیزیں بتاتا ہے, کنسیپٹ بتاتا ہے. ٹھیک. آرگنائزیشن سارے مسائل کا حل ہے, انٹرنیشنل لا مسائل کا حل ہے, یونائٹڈ نیشن حل ہے, آئی ایم ایف ہے, یہ سب کچھ یہ آپ کے حل کے بھی سارے کنسیپٹ موجود ہیں, کازز کے بھی سارے کنسیپٹ موجود ہیں. تو آپ نے انہیں کو ہی پکڑنا ہے, ادھر ادھر ہاتھ پاؤں نہیں مارنا. تو جب آپ ہیڈنگز ان سے بنائیں گے, ان کو پرائرٹی پہ رکھیں گے, نمبر 1 پہ رکھیں گے, تو ایگزامینر کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے کو انٹرنیشنل ریلیشن پہ کمانڈ ہے. تھرڈ جو چیز ہے وہ پریزنٹیشن ہے. اس میں جو ہے آپ میپ پہ کمانڈ رکھیں, آپ کو ورلڈ میپ فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے.
انڈین اوشن ہے، پیسیفک اوشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے رشیا، یو ایس اے، ان سب کی لوکیشن کا پتہ ہونا چاہیے. کوشچن آئے تو آپ ایک ورلڈ میپ بنا کے ان کی لوکیشن کو شو کریں. پاکستان، انڈیا، چائنا، افغانستان، یہ تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے میپ. کشمیر کا واٹر کا اگر میپ ہے تو واٹر کے حوالے سے جو کانفلکٹ اس کا میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے. نیکسٹ ٹیبلز ہیں. ٹیبلز میں یہ ہے کہ جیسے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے بعض اوقات، تو اس میں جو ہے ٹریڈ ریلیشن کو آپ نے بتانا ہے، بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، یا فار ایگزامپل چائنا پاکستان کا بتانا ہے تو اس کا تھوڑا سا ٹیبل بنا کے بتائیں بجائے اس کی سینٹینسز میں لکھیں. تو کچھ چیزیں کو سینٹینسز نہیں بنائے جاتے، جسٹ ٹیبلز میں ہی شو کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح چارٹس بنائیں، کہیں پہ گرافز وغیرہ بنانے ہیں. اور نیکسٹ ہے بولڈ کرنا. تو چیزوں کو جو امپورٹنٹ ہیں ان کو بولڈ کریں، مارکر کے ساتھ لکھیں. یہ چیزیں ہیں آپ کے پریزنٹیشن میں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ کوالٹی میٹیریل کا ہے. اس میں جو ہے یہ ہے کہ آپ نے اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈنگز اور آپ کے جو آرگومنٹس آنے چاہیے وہ ان ٹرم آف آئی آر آنے چاہیے، لیکن جو میٹیریل آنا چاہیے وہ بھی آئی آر کے سینس میں ہی آنا چاہیے. ریفرنسز آپ نے آئی آر کے اسکالرس کے لینے ہیں، آئی آر کے انالسٹس کے لینے ہیں، تھیرسٹ کے لینے ہیں، یا بکس میں سے لینے ہیں. کوالٹی میٹیریل ہوگا تو نمبر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز ہے. جو لاسٹ پہ یہ چیز ہے یہ سب سے کروشل ہے. یہ وہ چیز ہے جسے آپ، یہ میں نے لکھا ہے ایگزامپلس فرام 21st سینچری. یہ وہ چیز ہے جو ایگزامینر جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے، لیکن کوشچن میں اسٹوڈنٹس کمپریہینڈ نہیں کر پاتا کہ اس نے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا. لیکن ایگزامینر کوشچن دے کر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یہ چیز ڈسکس کی جائے، لیکن اسٹوڈنٹس جو ہے اس کوشچن اسٹیٹمنٹ کو پراپر کمپریہینڈ نہیں کرتا کہ اس کا اسکوپ کہاں تک جو ہے ٹچ کرنا ہے. تو وہ صرف اور صرف اس کا جو کنسیپٹ ہے جب دیا گیا تھا اسی وقت جو ہے ڈسکس کرتا ہے. جیسے فاشزم تھا تو 20th سینچری کا کنسیپٹ ہے تو اس کو وہیں پہ ہی چھوڑ دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے جو بھی کنسیپٹ ہے، چاہے تھیریز ہیں، چاہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی ہے، جو مرضی کوشچن ہے اس کو آپ نے 21st سینچری سے لنک کرنا ہے. لنک کیسے کرنا ہے؟ کوئی بھی اس کے ایگزامپل اٹھا کے 3 لائنیں لکھ دیں، اس کے اوپر 3 سینٹینسز ہی لکھ دیں جسٹ. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ کوشچن کو 21st سینچری سے لنک نہیں کریں گے ایگزامینر آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کمپیٹیٹیو ایگزام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے جنہوں نے ایم فل آئی آر کیا ہوتا ہے دے ویل نو کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے یہ اپلیکیشن ڈیمانڈ کرتا ہے، اپلائی کریں گے. جب وہ کر کے آئیں گے، آپ نہیں کر کے آئیں گے، تو ایگزامینر کس کو نمبر دے گا؟ انہیں کو دے گا جنہوں نے کیا ہے. یو آر ان کمپیٹیٹیو سینیریو، یو ہیو ٹو ڈو سو. آپ کو بھی پھر ایسا کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی یہ اگنور مت کریں کہ کوشچن آیا بس اس کو اسی حد تک ایکسپلین کروں بس جو ہے چھوڑ دیں. ایون انٹرنیشنل ریلیشن پہ جو کوشچن آتا ہے کہ ڈیفائن انٹرنیشنل ریلیشن، ڈسکس اٹس اسکوپ، یہ نہیں کہ بک کے اندر جو آپ نے رٹا لگایا ہے وہی لکھ کے آ جائے بس کافی نہیں. اس کو لنک کریں کہ ابھی جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا اسکوپ 5th جنریشن سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ریسنٹ ٹچ دیں. 21st سینچری کی ہیڈنگ دیں. نیچے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے بھی ریسنٹ ایگزامپلس کو ٹچ کریں کہ آج جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اسکالرز ہیں وہ اس بات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اٹ مینس کہ یہ چیزیں انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ کا حصہ بن چکی ہیں، یہ ڈسپلن کا حصہ بن چکی ہیں. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کے جو ریسنٹ ایگزامپلس ہیں، اسی طرح سیکیورٹی کے جو ایمرجنگ ڈائنامکس ہیں، اسی طرح جو ہے مطلب 21st سینچری کے اندر جتنے بھی انٹرنیشنل ریلیشن کے کنسیپٹ ہیں ان سب کو ڈسکس کریں. سیکیورٹی ہے، پاور ہے، اور اس کے علاوہ تھیریز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نیوکلیئر کا ایشو ہے. تو پراپر ہیڈنگ دیں 21st سینچری اینڈ ڈسپلن آف انٹرنیشنل ریلیشن. جو بھی کوشچن آتا ہے اس کو 21st سینچری کے ساتھ ہیڈنگ دے کے نیچے کچھ نہ کچھ آپ لکھیں لازمی. ٹھیک ہے. یا اس کو آپ کریٹیکل انالیسس کے سینس میں لکھیں. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ جو ہے کبھی بھی اچھے نمبر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. یہ ایگزامین کوشچن اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈائریکٹ نہیں پوچھا جاتا، لیکن اٹس equally it's as important as what is asked directly. ٹھیک ہے. یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا ڈائریکٹلی جو چیز پوچھی گئی ہے وہ اہم ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی لو مارکس گین کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے کوشچن کو پراپر کرنٹ سینیریو سے ریلیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جو بھی آتا ہے آپ کو نہیں آتا
ज़्यादा, थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा ही लिख दें, ठीक है। तो डोंट स्किप दिस सेक्शन, एग्जांपल फ्रॉम 21st सेंचुरी, ठीक है। जो भी कंसेप्ट है उसकी हेडिंग दें और आगे जो है एनालिसिस इन द 21st सेंचुरी ये लिख दें, ठीक है। कोई भी जो है फ्रेज लिख दें, 21st सेंचुरी का जो है ना वर्ड आना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है फिर आपका जो है ये जो 2-3 चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं 5 चीज़ें, अगर आप इनको फॉलो करेंगे, क्वालिटी मटेरियल हो, आपका 21st सेंचुरी से टच हो, क्वालिटी मटेरियल हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, और आपका इंटरनेशनल रिलेशन की ही सेंस में चीज़ें एक्सप्लेन की हों और आउटलाइन बनाई हो, तो आप देखेंगे यू विल स्टैंड आउट, ठीक है। आपका आंसर आउटस्टैंडिंग होगा और इंशाल्लाह जो है आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी कि पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक हो गया। तो इसके लिए जो है कोई आपका क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। आई हैव एक्सप्लेन्ड द रीजंस, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर आईआर पेपर, ठीक हो गया। कोई क्वेरी है आप स्टूडेंट्स की?